السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی ایام بنائے ہیں، سال کے 365 دن ہیں، ان 365 دنوں کے اندر جو سب سے افضل اور اہمیت والے دن ہیں وہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ دنیا کے افضل ترین ایام ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ جس طرح یہ 10 دن سال کے باقی تمام تر دنوں میں سے افضل ہیں، اسی طرح ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ افضل اور بہترین ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں، یعنی اور ایک روایت میں ہے کہ سال بھر کے تمام دنوں میں کیا جانے والا کوئی نیک عمل بھی اللہ کے نزدیک ان ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو اعمال سال کے 12 مہینوں میں سے جن دنوں کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں وہ ان 10 دنوں کے ہیں، تو اس لیے اعمال کی ویلیو، قدر و قیمت، ان کا مقام و مرتبہ ان 10 دنوں کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عشرہ ذو الحجہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون کون سے اعمال بجا لینا چاہیے۔ نیک اعمال میں ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے، چونکہ یہ زمانے کے سب سے بہترین دن ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے، وہ ان دنوں میں بہت زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر عشرہ ذو الحجہ میں اعمال صالحہ میں خوب لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا ان کے لیے دشوار ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بعد اس عشرے کا سب سے اہم کام ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے تکبیرات کہنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں، لہذا فرمایا کثرت سے تم تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے بغیر کسی کام کے، تو دونوں اونچی آواز سے تکبیرات کہتے اور لوگ بھی انہیں دیکھ کے تکبیرات جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خیمے کے اندر بآواز بلند اونچی آواز سے ان دنوں کے اندر تکبیرات پڑھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام ان کی تکبیرات سن کر خود بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ عبداللہ بن مسعود ان الفاظ کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح مختلف تکبیرات ثابت ہیں تو کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اس عشرے کے اندر ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنا چاہتا ہو، وہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اور اسی طریقے سے ان 10 دنوں کی ایک اہم عبادت ہمیں ان 10 دنوں کے اندر، آخری 10ویں دن کا روزہ تو نہیں ہے، پچھلے 9 دن کے روزے ہمیں رکھنے چاہیے، چونکہ یہ افضل ایام دنیا ہے، دنیا کے تمام تر دنوں میں سے افضل ترین دن ہے، اس لیے ان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے ابتدائی 9 روزے اور اسی طرح یوم عاشوراء ہر مہینے کے 3 روزے اور جمعرات اور پیر کے جو روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ یہ جو ذو الحجہ کے پہلے 9 دن ہیں ان کے اندر وہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ جو وہ روزے رکھنے چاہیے، اور بالخصوص عرفہ کا روزہ رکھیں کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ یعنی ایک دن کے جو عرفہ کا 9 تاریخ کا روزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے کی، اس عشرے کی اہم عبادت قربانی ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کا آخری دن 10 ذو الحجہ یوم النحر کہلاتا ہے، اس روز قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ ہے، تو اس لیے اس دن قربانی کی جاتی ہے، تو قربانی ایک عظیم عمل ہے، وہ عمل بھی کرنا چاہیے۔
اور اسی طرح ان دنوں کا ایک اہم عمل صدقہ و خیرات کیجیے۔ خوشی کے ان لمحات میں ہم جہاں اپنے والدین، بیوی بچے، عزیز و اقارب وغیرہ کو یاد رکھتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح پڑوسی اور تمام مسلمانوں میں یتیموں، فقیروں، مسکینوں، مستحقین کو بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی خوشی کے نسین لمحات کے اندر جو وہ ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح اذکار کرنے چاہیے، صبح و شام کے اذکار کثرت کے ساتھ، تسبیحات پڑھنے چاہیے، اللہ کا ورد کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا چاہیے۔ تو یہ اس مہینے کی اہم عبادات ہیں، تو ان عبادات کو اپنا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ یہ دن ہمیں پھر دوبارہ باقی سال میں حاصل نہیں ہوتے۔ جس طرح یہ دن افضل ہیں، اس طرح ان کے اندر کی ہوئی عبادت بھی افضل ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔